172ویں رات شہرزاد نے کہا، جب علاء الدین نے تجارت کے سفر کے لیے بغداد جانے کا پکا ارادہ کر لیا اور اپنے ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود بھی نہ رکا، اور جب شمس الدین نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، نہ میں غریب ہوں اور نہ مسکین، تو جب اس کے باپ نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، نہ میں غریب ہوں اور نہ مسکین، میرے پاس بہت مال و دولت ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے تجارت کے لیے خالی ہاتھ جانے دوں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کو اپنا سارا تجارت کا مال اور کپڑے دکھائے اور بولا کہ میرے پاس ہر شہر کے قابل کپڑے اور تجارت کا دوسرا مال ہے، اور ان کے علاوہ اور دوسرے تجارت کے سامان کے یہ 40 گٹھے بندھے پڑے ہیں، اور ہر ایک پر 1000 دینار قیمت لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے بیٹا، 40 یہ اور اپنی ماں کے 10 گٹھے لے کر فی امان اللہ سفر کر، لیکن اے بیٹا، میں تجھے اس جنگل سے خبردار کر دینا چاہتا ہوں جو تجھے راہ میں پڑے گا، جس کا نام شیر کا جنگل ہے، اور اس وادی سے ہوشیار رہنے کی تاکید کرتا ہوں جسے وادی الکلاب کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگ جان سے مار دیے جاتے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان، وہاں کیا خوف ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک بدو اجلان نام کا وہاں لوٹ ماری اور قتل و غارت کرتا ہے۔ بیٹا کہنے لگا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اگر میرا اس میں حصہ ہے تو مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ اب علاء الدین سوار ہو کر اپنے باپ کے ساتھ مویشی منڈی پہنچا۔ انہیں دیکھتے ہی ایک شتربان نے اپنی سواری سے اتر کر ملک التجار کا ہاتھ چوما اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، عرصے سے تو نے مجھے کوئی کام نہیں دیا۔ تاجر نے جواب دیا کہ ہر زمانے کے لیے مخصوص دولت ہوتی ہے اور مخصوص دولت والے۔ اے قافلہ سالار، میں سفر کے لیے نہیں جا رہا بلکہ میرا بیٹا جانا چاہتا ہے۔ شتربان بولا، خدا اسے صحیح و سلامت رکھے۔ اس کے بعد ملک التجار نے لڑکے اور شتربان کے درمیان رشتہ اتحاد قائم کیا اور اپنے بیٹے کو اس کا بیٹا بنا کر اس کے سپرد کر دیا، اور اس سے کہا کہ یہ 100 دینار اپنے بچوں کے لیے لے لے۔ پھر ملک التجار نے حضرت عبد القادر جیلانی کے مزار پر چڑھانے کے لیے 60 خچر، 1 قندیل اور 1 چادر خریدی، اور اپنے بیٹے سے شتربان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میری غیر موجودگی میں میری بجائے یہ تیرا باپ ہے، اس کا کہنا مانیو۔ وہاں سے وہ شتربان اور اس کے بچوں کو لے کر اپنے گھر گیا، رات بھر قرآن خوانی کرائی اور شیخ عبد القادر جیلانی کا قصہ پڑھوایا۔ صبح ہوئی تو ملک التجار نے اپنے بیٹے کو 10,000 دینار دیے اور کہا کہ جب تو بغداد پہنچے اور دیکھے کہ ان کپڑوں کے دام اچھے ملتے ہیں تو وہیں بیچ ڈالیو، اور اگر بازار گرا ہوا ہو تو ان دیناروں سے لے کر خرچ کیجیو۔ اس اثنا میں خچر لاد دیے گئے اور لوگ آپس میں رخصت ہوئے، اور قافلہ چلتے چلتے شہر کے باہر پہنچ گیا۔ محمود بلخی نے بھی بغداد جانے کی تیاری میں اپنا مال شہر کے باہر لا کر خیمے نصب کر دیے تھے، اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں جنگل میں اس لڑکے کے ساتھ مزے اڑاؤں گا، وہاں جاسوس ہوگا، نہ کوئی نگہبان جو اس کی حفاظت کرے۔
محمود بلخی پر ملک التجار کے 1000 دینار کسی فروخت کے سلسلے میں قرض آتے تھے۔ رخصت ہوتے وقت اس نے محمود بلخی سے کہا کہ یہ 1000 دینار میرے بیٹے علاؤالدین کو دے دیجیے اور رسمی طور پر یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، وہ مثل تیرے بیٹے کے ہے۔ اس طرح علاؤالدین اور محمود بلخی کا ساتھ ہو گیا اور محمود بلخی نے علاؤالدین کے باورچی سے کہا کہ کوئی چیز نہ پکائے، بلکہ وہ خود علاؤالدین اور اس کے ہمراہیوں کے لیے سفر کے دوران کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ محمود بلخی سوداگر کے 4 گھر تھے، ایک مصر میں، دوسرا دمشق میں، تیسرا حلب میں اور چوتھا بغداد میں۔ پہلے وہ جنگل اور بیابان طے کرتے ہوئے دمشق پہنچے۔ یہاں پہنچ کر محمود بلخی نے اپنے غلام کو علاؤالدین کے پاس بھیجا۔ غلام اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ غلام نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ علاؤالدین نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ میرا آقا تجھے سلام اور اپنے گھر کھانا کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں پہلے اپنے باپ قافلہ سالار کمال الدین شتربان سے مشورہ کر لوں۔ مشورہ کیا تو شتربان نے جانے سے منع کر دیا۔ پھر وہ دمشق سے چل کر حلب میں داخل ہوئے۔ اب پھر اس مقام پر محمود بلخی نے دعوت کا سامان کیا اور علاؤالدین کو بلا بھیجا۔ اس نے پھر قافلہ سالار سے صلاح لی اور پھر وہ آڑے آیا، لیکن اس مرتبہ علاؤالدین ضد میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کپڑوں کے نیچے تلوار باندھ کر محمود بلخی کے پاس جا پہنچا۔ محمود نے اس کا خیر مقدم کیا، اچھی جگہ بٹھایا، بڑا وسیع دسترخوان بچھایا، اچھے اچھے کھانے چنے۔ دونوں نے کھایا پیا اور ہاتھ دھوئے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر محمود بلخی علاؤالدین کی طرف جھکا کہ بوسہ لے، مگر اس کا منہ رخسار کے بدلے ہاتھ پر پڑا۔ لڑکے نے چونک کر کہا کہ یہ کیا؟ محمود نے جواب دیا کہ میں نے تجھے بلایا ہی اس لیے تھا کہ یہاں بیٹھ کر تجھ سے مزے اڑاؤں۔ ساتھ ہی وہ علاؤالدین کی طرف بڑھا تاکہ اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرے۔ علاؤالدین اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، لعنت ہو تیرے بڑھاپے پر، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا جو بڑی قوت والا ہے؟ ارے شیطان، یہ پونجی خدا کی امانت ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس پونجی کو میں کسی غیر کے ہاتھ سونے کے عوض بیچتا تو تیرے ہاتھ چاندی کے بدلے بیچ ڈالتا، واللہ میں تیرے ساتھ کبھی سفر نہ کروں گا۔ علاؤالدین وہاں سے لوٹ کر قافلہ سالار کمال الدین کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ شخص فاسق و فاجر ہے، میں نہ سفر میں اس کا ساتھ دوں گا اور نہ اس راستے پر چلوں گا جس پر وہ چلے گا۔ اس نے جواب دیا کہ اے بیٹا، میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اس کے پاس نہ جا، لیکن اے بیٹا، اگر ہم اس سے علیحدہ سفر کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں، اس لیے ہم سب ایک ہی قافلہ بنا کر چلیں تو بہتر ہے۔ لڑکے نے کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں راہ میں اس کا ساتھ دوں۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔